مولا رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، خواتین و حضرات، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں جس موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا ہی حالیہ قسم کا موضوع ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دوست کی رائے یہ تھی اور بڑی اچھی رائے تھی کہ پچھلے جمعے جو آیت مقدسہ پڑھی گئی اس کا ظاہر ایک حصہ پڑھا گیا، تو یہ کہا گیا کہ اسی کو مکمل کیا جائے اور اس پر بات کی جائے۔ یہ بڑی بات درست تھی، لیکن میں نے اس وجہ سے کہ اس وقت جو بلوچستان کے اندر مستونگ بلوچستان کا جو ایک دیہی علاقہ ڈغاری، وہاں پر ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کو اپنی مرضی اور پسند سے شادی کرنے کے نتیجے میں جس طرح ظالمانہ انداز میں قتل کیا گیا، اس کی باقاعدہ ویڈیو بنائی گئی، اور اب اس پورے ملک بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ واقعہ جو ہے یہ وائرل ہے اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا یہ اسلام کی تعلیمات غیرت کے نام پر جو قتل ہے، تو کیا یہ اسلام کا کوئی مطالبہ تھا جس کو ان لوگوں نے پورا کیا، یا اس کا تعلق جو ہے یہاں کے ہمارے مقامی رسم و رواج اور قبائلی نظام کے ساتھ ہے؟ تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ غیرت کے نام پر جو قتل پاکستان کے اندر ہی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ ایک سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور اس کا زیادہ تر نشانہ جو ہے وہ خواتین بنتی ہیں۔ اس حوالے سے میں اس موضوع کے 3 پہلوؤں پر آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام میں غیرت کا جو تصور ہے وہ ہے کیا، پھر یہ آپ کی خدمت میں بھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ غیرت کے جو حدود اور آداب ہیں وہ کیا ہیں، اور یہ بھی کہ خود ہماری اسلامی روایت کے اندر ان حدود کو کس طرح مد نظر رکھا گیا، ہمیشہ پیش نظر رکھا گیا، اور یہ کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ یہ جو اس وقت مسلسل یہ ایشو اٹھتے رہتے ہیں، عام طور پر ہم کہتے ہیں جی یہ قبائلی علاقوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے یا جاہلی معاشروں کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو سارے ہی اسی رنگ کے اندر رنگے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے آپ قبائلی علاقوں کی طرف چلے جائیں یا متمدن اور شہری اور سیولائزڈ جو علاقے ہیں ان کی طرف چلے جائیں، بس بدقسمتی سے یہ رویہ آپ کو ہر طرف نظر آئے گا۔ تو میں اس موضوع کے تینوں پہلوؤں پر آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں گا، اور یہ بھی عرض کروں گا کہ اس کا صحیح حل کیا ہے، اس سماجی رویے کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ غیرت کس چیز کا نام ہے کہ بندہ کسی چیز کو دل میں ناگوار محسوس کرے، یا یہ کہہ لیجئے کہ انسان کا کوئی ایسا حق جس میں کسی دوسرے کی وہ شرکت کو گوارا نہیں کرتا،
ان دونوں صورتوں میں جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کو ہم غیرت کہتے ہیں کہ جی میرا یہ حق تھا، اس میں دوسرا شریک کیسے ہو گیا۔ آدمی کی جو کیفیت تبدیل ہوتی ہے اسے ہم کہیں گے کہ جذبہ غیرت۔ اب غیرت بذات خود کو بری چیز نہیں ہے، بلکہ بے شرم اور بے غیرت ہونا یہ بری چیز ہے۔ جس طرح اکثر ہم غصے کی بات کرتے ہیں تو غصہ بذات خود صحیح جگہ پر غصہ نہ آنا یہ بے شرمی کی بات ہے۔ غصہ تو آنا چاہیے جہاں پر اس کا موقع موجود ہے، جس کی اس کی ہمیت اور غیرت کا تقاضا بنتا ہے وہاں پر غصہ آنا چاہیے، لیکن اس غصے کو کیسے آپ نے صحیح ڈائریکشن پر رکھنا ہے یہ چیز ہے جو سیکھنے والی ہے۔ غیرت کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کو صفات حمیدہ میں شامل فرمایا۔ یہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اور اس کے بعد میں غیرت والا ہوں اور تمام مومن غیرت والے ہیں۔ اس لیے جذبہ غیرت کا ہونا یہ تو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اہل ایمان کی صفات میں سے ہے، صفات حمیدہ میں سے ہے، ایسی صفات کو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ اللہ رب العزت اپنی توحید کے معاملے میں کتنا غیرت مند ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی انسان سے گناہ غلطیاں سرزد ہوں گی اس میں کوئی معافی بھی ہو سکتی ہے، کوئی تلافی بھی ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی، لیکن اللہ رب العزت اپنے توحید کے معاملے میں، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کے معاملے میں اس درجے غیرت مند ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت واضح طور پر اس کا اعلان کر رہی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں فرماتا اور بالکل معاف نہیں کرے گا۔ توحید، عبادت یہ محض اللہ کا حق ہے، اور اللہ رب العزت اپنے حق کے اندر کسی کی شرکت گوارا نہیں فرماتا۔ اس لیے اگر کسی کے، یہ حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ اگر کسی آدمی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے تو اس کی بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ اصل میں یہ تکبر ہوتا کیا ہے؟ یہ تکبر اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے بڑھ کر اپنے آپ کو سمجھنا، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کی بجائے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے عجز و انکساری کا اظہار کرنے کی بجائے بندہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے، تو یہ غرور اور تکبر اصل میں خدائی کا دعویٰ ہے۔ بھائی جو فرعون تھا وہ بھی اپنے اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو خالق اس طرح مانتا تھا جس طرح اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ بس وہ چھوٹی موٹی جو ہے نا وہ، یعنی اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں بہت چھوٹے نوعیت کے اختیارات کا دعوے دار تھا، لیکن وہ چھوٹے نوعیت کے اختیارات بھی اللہ کے اختیارات کے اندر مداخلت کی وجہ سے فرعون جو ہے وہ اللہ کے ہاں راندہ درگاہ ہوا۔ بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بھی اپنی توحید کے معاملے میں بالکل غیرت مند ہے۔ تو غیرت اللہ کا وصف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، اہل ایمان کا وصف ہے، اور یہ غیرت ہر اس جگہ پر آنی چاہیے کہ جہاں پر اس کا موقع ہو، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت ہے اس کی، اللہ کی گستاخی کو پسند نہیں کرے گا، اللہ کے کتاب قرآن مجید کے ساتھ اس کو محبت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان دنیا میں اس حوالے سے ایک منفرد قوم ہے، اور یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ آپ کو جو بڑے کمزور ایمان کے مسلمان بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں نا، جو ہم لوگ مسجدوں میں آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو نمازیں نہیں پڑھتے یہ تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن آپ ان کی بہت ایسے مواقع ہوں گے کہ آپ ان کی دینی غیرت کو دیکھیں
تو وہ شاید مجھ سے اور آپ سے بھی بڑھ کر دین کے معاملے میں زیادہ غیرت مند ہوں گے. عمل میں کمزوری اپنی جگہ پر، لیکن کہیں وہ برداشت نہیں کریں گے کہ اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہو، اللہ کی شان میں گستاخی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ایمان کا مرکز اور محور ہے، وہ ہماری عقیدت اور محبتوں کا مرکز ہیں، ان کے بارے میں کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غیر محتاط جملہ بھی بولے. تو یہ سارے مواقع کیا ہیں؟ یہ اصل میں مواقع غیرت ہیں. تو غیرت مند ہونا یہ تو ایمان کی دلیل ہے، اور آدمی جس سے جتنی محبت کرتا ہے، جتنی عقیدت رکھتا ہے، اس کے معاملے میں وہ اتنا ہی غیرت مند ہوتا ہے. اللہ کے معاملے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، قرآن مجید کے معاملے میں، مسلمانوں کے شاعر اسلام بیت اللہ کے معاملے میں، ایک ایک چیز کے معاملے میں مسلمانوں کی غیرت ایسے بیدار ہوتی ہے کہ دنیا والے حیران رہتے ہیں کہ یار ان کو کیا مسئلہ ہے. اصل میں ان کی غیرت وہاں پر موجود ہی نہیں ہوتی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر فلمیں بن رہی ہیں، ان کی شان میں کوئی گستاخیاں کریں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی تنقید کرتا ہے تو یہ اس کا بیسک ہیومن رائٹ ہے. لیکن مسلمانوں کے نزدیک یہ معاملہ غیرت کا ہے، وہ وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جذبہ غیرت کو آپ ایمان کے اوصاف حمیدہ میں شمار کیجئے. اب آپ دیکھیے کہ اس سے اگلے درجے میں جہاں انسان کی غیرت جو ہے خدا و رسول کے بعد، کتاب اللہ کے بعد، شاعر اسلام کے بعد، انسان کی غیرت سب سے زیادہ اس کا جذبہ غیرت جاگتا ہے، جوش کے اندر آتا ہے، وہ ہوتا ہے اصل میں میاں بیوی کا باہمی تعلق، گھر کی عزت و آبرو. یہ مقام ہوتا ہے جہاں پر کوئی انسان کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور آپ اس معاملے میں بھی دیکھیے کہ خود خاندان نبوت کے اندر میاں بیوی کے جو باہمی تعلقات ہیں، اس میں آپ کو اس طرح کی بہت ساری روایات آپ کو ملیں گی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر تشریف فرما ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے. سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گھر کے اندر، حجرے کے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے سیدہ عائشہ کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہونا تھا کہ سیدہ عائشہ نے فوراً عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ میرا رضائی بھائی ہے. تو یہ فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ کوئی ایسا اگر وہ منظر دیکھتا ہے تو اس کی غیرت فوراً جاگ اٹھتی ہے، اس کے چہرے کا رنگ فوراً متغیر ہو جاتا ہے. اور یہ معاملہ اس درجے صحابہ کرام کے اندر تھا کہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، سورہ نور اور سورہ احزاب ابھی نازل نہیں ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اہل ایمان کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہے کہ بہت سارے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس میں مومنین بھی ہیں، آپ کے اصحاب بھی ہیں، لیکن اس میں منافقین بھی بہت سارے ہوتے ہیں اور اس میں کافر بھی بہت سارے ہیں. تو ہماری یہ غیرت برداشت نہیں کرتی کہ یہ لوگ آپ کی مجلس میں آئیں اور مسلمانوں کی خواتین پر ان کی نظر پڑے، خاندان نبوت کی خواتین پر ان کی نظر پڑے. تو آپ حکم دے دیجئے کہ خواتین کو کہ وہ اس طرح پردہ کریں کہ وہ بالکل ان لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، پردے کے اندر لے جائیں. یہ انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سورہ احزاب کی آیات نازل فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات ہیں، ایک آیت آپ کو سنا رہا ہوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین
یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج کو، اپنی صاحبزادیوں کو، اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو اور اہل ایمان کی خواتین کو فرما دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر اوڑھ لیں۔ یہ پردہ تو پہلے بھی تھا، لیکن اب یہ حکم نازل ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ اس کا زیادہ اہتمام کیا جائے۔ میں جو بات نقطہ آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غیرت کا اظہار، اور خاص طور پر گھر کے معاملے میں، خواتین کے معاملے میں، یہ تو اہل ایمان کی نشانی ہے اور یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ سننے نسائی کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، دیوس جو ہے وہ اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، دیوس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور پھر خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ دیوس کون ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دیوس وہ شخص ہے جو اپنے گھر کے اندر، خاندان کے اندر فحاشی کو، عریانی کو، بے پردگی کو فروغ دیتا ہے، حوصلہ افزائی اس کی کرتا ہے، وہ دیوس ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے کہ جو اپنے خاندان کے بارے میں اس درجے غیر ذمہ دار ہو کہ وہ ان کے اندر نہ صرف بے حیائی اور اس طرح کے معاملات کو برداشت کرتا ہے بلکہ اس کو فروغ دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، تو ایسا شخص دیوس ہے۔ اور دیوس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ اس کے اندر غیرت مر گئی، دیوس وہ ہے جس کے اندر غیرت مر جائے، تو جس کے اندر سے غیرت ہی ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے بے غیرت شخص پر اللہ تعالیٰ نے جہنم لازم کر دی اور جنت کو اس پر حرام کر دی۔ تو یہ غیرت جو ہے یہ تو ایمان کی دلیل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ خاص گھریلو زندگی کے حوالے سے کس درجے حساسیتی کے ازواج مطہرات کا آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے، لیکن وہ اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام پیغمبر کا ہے، اور ایک مقام آپ کا خاندان کے سربراہ کا ہے، اور ایک مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت شوہر ہے۔ تو ازواج مطہرات کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں تشریف لے جاتے تو وہاں پر وحی نازل ہوتی ہے، وہاں پر تحائف آتے ہیں، وہاں پر برکتیں آتی ہیں، تو کوئی بھی زوجہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی باری جو ہے وہ مس ہو جائے۔ اور اگر کوئی تھوڑا وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کے لیے طے کیا تھا کہ فلاں دن باری فلاں کے لیے ہے، فلاں کے لیے ہے، تو اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جاتی تو فوراً ازواج مطہرات جو ہے اس کی توجہ دلاتی تھی کہ آج تو یہ شرف مجھے حاصل ہونا تھا، یعنی بحیثیت نبی بھی آپ کو، خاندان کے سربراہ کے طور پر بھی، اور بحیثیت شوہر جو ایک خاندان کی اور ایک میاں اور بیوی کی آپس میں ایک زندگی ہوتی ہے، اس حوالے سے ازواج مطہرات بھی اپنے اس حق سے کسی بھی طرح دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ میں ساری گفتگو کو جو سمیٹنا چاہوں گا تو وہ اس نقطے کے اندر کہ غیرت یہ بذات خود یہ تو بہت بڑا وصف ہے، اور کسی آدمی کا بے شرم ہو جانا اور دیوس ہونا یہ کمینگی کی انتہا ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا شخص، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ وہ لوگ کہ جو اہل ایمان میں فحاشی، عریانی اور بے شرمی اور بے حیائی کو فروغ دینے والے ہیں،
اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں۔ یہ کسی فرد کا معاملہ ہو یا ریاست کی سطح پر اس طرح کا ماحول پیدا کر دیا جائے تو یہ دونوں کے لیے ہے، یعنی اجتماعی ماحول ایسا بن جائے ریاست کی سطح پر یا کسی خاندان یا افراد کے اندر یہ چیز اگر ایسی آ جائے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو لوگ اہل ایمان میں فحاشی اور عریانی کو فروغ دینے والے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، تم شاید اس معاملے کی شناعت اور اس کی جو اس کے نقصانات ہیں شاید تم اس سے پوری طرح آگاہ نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت اس کی حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز ہماری روایت کا حصہ ہے، غیرت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باغیوں نے حملہ کر دیا اور قریب تھا کہ آپ کو شہید کریں، تلواریں ان لوگوں نے نکالی تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ ادھر موجود تھی۔ انہوں نے عرب کے رواج کے مطابق اپنے سر سے چادر اتار کر دہائی دینے کے لیے چادر اتارنا چاہیے، جس طرح ہمارے ہاں پنجاب کے کلچر میں اگر کوئی آدمی اپنے سر سے پگڑی اتار کر کسی کے قدموں میں رکھ دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھی میں ہر اعتبار سے آپ کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں، اس سے زیادہ جھکنے کا، ترلا لینے کا اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی خاتون اپنے سر سے کپڑا اتار کر دہائی دے تو بڑے سے بڑا ظالم بھی رک جاتا تھا۔ تو جب انہوں نے ایسے چادر اتارنا چاہی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، فرمایا کہ تم اپنی چادر اوڑھ لو، کیونکہ تمہارا ننگے سر ہونا میرے لیے ان لوگوں کے حملے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یہ میں پسند نہیں کروں گا کہ تم ان لوگوں کے سامنے اس طرح استغاثہ کرو۔ تو یہ تو ہماری روایت ہے غیرت کا مظاہرہ کرنا، لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اصل چیز ہے وہ غیرت کو، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ غصہ آنا چاہیے، غصہ مر گیا تو بندہ ہی مر گیا، لیکن کہاں آنا چاہیے یہ سوچنا ہے، اس کی حدود اسلام نے طے کی۔ حیا لازم ہے، ایمان کا حصہ ہے، شعبہ ایمان ہے۔ غیرت نہیں ہے تو انسان مر گیا، ختم ہو گیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے، موضوع یہ چل رہا ہے جو احباب دیر سے ذرا تشریف لائے کہ یہ ابھی بلوچستان کے اندر جو غیرت کے نام پر قتل ہوئے، ایک بچی اور ایک نوجوان جن کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا، تو کیا یہ غیرت ہے بھی کہ نہیں ہے؟ شریعت نے اس کی حدود کس طرح طے کی ہے؟ کہاں پر ہم اس کو غیرت کہیں گے اور کہاں پر ظلم وہ شمار ہوگا؟ ویسے تو عربوں کا حال یہ تھا کہ وہ بچیوں کے پیدا ہونے کو ہی غیرت کے خلاف سمجھتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ بچیوں کی پیدائش کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، ان کے قتل پر فخر کرتے ہیں، یہ بات سن لے کہ قیامت کے دن یہ بچیاں ان کے لیے سوالیہ نشان بنی ہوئی ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ یہ بچیاں سوالیہ نشان بنی ہوں گی ان کے سامنے کہ بتاؤ کس ظلم میں ہمیں، کس جرم میں تم نے ہمیں قتل کیا، کس وجہ سے تم نے ہمیں زندہ درگور کر دیا۔ تو یہ غیرت عربوں میں عورت کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے تو یہ غیرت بھی تھی، لیکن پھر اس غیرت کو کس طرح لغام پہنائی ہے اسلام نے، اور کس طرح اس کو جرم قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، لوگو جس شخص کی من آل جاریتین آنا وہو فی الجنت ہاکذا وذم اصحابہ، حضور نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، اور بعض روایات میں ہے کہ 3 ہوں، پھر کسی صحابی نے سوال کیا کہ 2 اور 3 نہ ہوں، 1 ہوں، تو سب کے لیے آپ نے یہی فرمایا کہ جس نے اپنی بچیوں کی، ان کی صحیح پرورش کی،
ان کی ذمہ داریوں سے پوری طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق سب کو دوش ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ بچیوں کی پرورش کرنے والا، ان کے حقوق کو ادا کرنے والا اور اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کرنے والا شخص قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے جس طرح دو یہ انگلیاں، اور پھر حضور نے انگلیوں کو ملا دیا۔ تو وہ اس غیرت کو صحیح رخ دیا اسلام نے کہ بچیوں کو قتل کر دینا یہ کوئی غیرت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ظلم کی انتہا ہے۔ میرے بھائیوں، معاملہ یہ جو بلوچستان کے اندر واقعہ ہوا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری مذہبی جماعتیں بھی، میں بڑی سیدھی سیدھی ٹھیٹ باتیں کیا کرتا ہوں، ہماری مذہبی جماعتیں بھی بالکل اسی طرح ٹاؤٹ کا رول ادا کرتی ہیں اس سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہماری مذہبی جماعتیں بھی بالکل جو سیاسی جماعتوں کا حال ہے وہی مذہبی جماعتوں کا حال ہے، الا ماشاءاللہ، کہ جو مذہبی ایشوز ہیں جو ان کے مطلب کے ہیں ان کو اٹھائیں گے تاکہ اپنی سٹرینتھ کو ریاست کے سامنے شو کیا جائے، لیکن جو سماجی مسائل ہیں، جو اصل میں علماء کا کردار یہ ہونا چاہیے، صفائی پر علماء کو بات کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ موضوع ہٹ جائے گا، ورنہ میں تو اکثر اس پر بات کرتا ہوں کہ اگر علماء یہ جھاڑو ہاتھ میں پکڑ لیں تو کوئی توہین نہیں ہوگی۔ میں تو اپنے کالج میں پہلے بھی اور اب بھی، اب ادھر اسلامیہ کالج میں ہوں تو وہ سارے مجھے دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے ایک چیز اٹھائی ہے نا صفائی کے لیے تو سارے شروع ہو گئے۔ لوگ اپنی بڑائی اور عظمت پتہ نہیں کس چیز میں سمجھتے ہیں، اپنے کردار کو پہچاننا یہ اصل آپ کی عظمت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء کا، ہماری مساجد کا، چھوڑیں ان فرقہ وارانہ موضوع، سماجی موضوعات، ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے، ہماری زندگی کیا ہے، تو یہ دیکھیے کہ اس پر بات کرنی چاہیے، پورے ملک کے اندر بات ہونی چاہیے کہ یہ اسلام نہیں ہے، اس کی مرمت اور مذمت ہونی چاہیے۔ یہ جاگیرداری نظام، اس کو اسلام کی سپورٹ کسی صورت میں نہیں ملنی چاہیے۔ یہ نام نہاد کنٹرولڈ جمہوریت کہ جو لوگوں کے حقوق پر ڈاکے کا نام ہے، اس کی کسی بھی صورت میں ہمارے محراب اور منبر سے اس کی کسی جگہ پہ تائید نہیں ہونی چاہیے، کسی پیر خانے سے اس کی تائید نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ تو تب ہے جب یہ ہماری ترجیحات میں ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ کیا یہ واقعہ نہیں اسلام جس غیرت کی بات کرتا ہے یہ وہ والی غیرت ہے؟ یہ تو نرا ظلم اور بغیرتی کی انتہا ہے۔ کیا اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جب بچہ اور بچی بالغ ہو جائے، دونوں باتیں اسلام نے کی ہیں۔ ایک طرف اگر اسلام نے یہ کہا ہے نا کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے، کہ خاندان کو آپ شامل کریں، خاندان کو اس رشتے کے اندر آپ شریک کریں، تو دوسری طرف یہ بھی اسلام نے کہا ہے کہ جب بچہ اور بچی بالغ ہو جائے تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ ان کا حق ہے کہ آپ ان سے پوچھئے، ان کی رائے کا احترام کیجئے، ان کو راضی کیجئے۔ شاید ان کو معاملے کی سنگینی کا اور معاملے کی تہ تک پہنچنے کی ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ان کو آپ راضی کریں، تیار کریں، لیکن یہ رشتہ میاں بیوی کا کہا جاتا ہے جی دو خاندانوں کا ملاپ ہے، ٹھیک ہے مان لیا دو خاندانوں کا ملاپ ہے، لیکن جن دو ستونوں پر یہ پوری عمارت آپ کھڑی کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو پسند ہی نہیں کرتے، آپ زبردستی کر رہے ہیں، آپ جبر کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سی غیرت ہے جس پر آپ بچے کو اور بچی کو جو ہے وہ مشکلات کا شکار کر رہے ہیں اور خدا نخواستہ قتل کر رہے ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب النکاح صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، یہ سیدہ عائشہ کی خادمہ تھیں، باندھی تھیں، آزاد ہو گئی، جب تک آزاد نہیں تھیں مرضی نہیں تھی، جب آزاد ہو گئی تو حق حاصل ہو گیا کہ چاہیں تو اپنے نکاح کو باقی رکھیں اور چاہیں تو باقی نہ رکھیں۔ حضرت مغیث ایک دوسرے صحابی، یہ ان کے میاں اور شوہر تھے، تو جیسے ہی آزاد ہوئیں اعلان کر دیا کہ میں مغیث کے ساتھ اپنا نکاح ختم کرتی ہوں۔ حضرت مغیث جو تھے وہ ان سے بڑی محبت رکھتے تھے،
انہوں نے بتھیرے ترلے لیے کہ آپ اس نکاح کو ختم نہ کریں. سیدہ عائشہ سے سفارش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. یا رسول اللہ آپ میری سفارش کریں، بریرہ کو کہیے کہ وہ اس نکاح کو باقی رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا. یہ صحیح بخاری کتاب النکاح خود پڑھ لیجیے. حضرت بریرہ کو بلایا اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا اچھا مشورہ ہو سکتا ہے؟ کہ حضور مشورہ دے رہے ہیں کہ بریرہ یہ مغیث تم سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو میرا مشورہ میں بھی سفارش کر رہا ہوں کہ تم اس کی بات کو مان لو. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ حکم دے رہے ہیں؟ کہ اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو نبی کا حکم تو ماننا لازم اور واجب ہے. تو پھر تو بات ختم ہو گئی. آپ مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں حکم نہیں دے رہا. حضور بھی جانتے تھے کہ یہ حق میرا نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے کہ چاہے تو اس تعلق کو باقی رکھے اور چاہے تو ختم کر دے. فرمایا میں حکم نہیں دے رہا، مشورہ دے رہا ہوں. اتنا اچھا مشورہ، لیکن اس اتنے اچھے مشورے کے مقابلے میں سیدہ بریرہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوئی. عرض کی اللہ کے رسول میں آپ کا مشورہ نہیں مانتی، میں اپنا حق استعمال کروں گی اور میں اس تعلق کو باقی نہیں رکھنا چاہتی. اور اللہ کے رسول ناراض نہیں ہوئے. ایک صحابی ان کی صاحبزادی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عاقل بالغ شعور کی عمر کو پہنچی ہوئی. اے اللہ کے رسول، میرے والد نے، میرے باپ نے، وہ بھی صحابی ہے، میری اجازت کے بغیر میرا نکاح کر دیا ہے. کیا یہ میرا حق نہیں تھا کہ مجھ سے پوچھا جاتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلایا اور سارا معاملہ ان کے سامنے رکھا کہ ولی ہے نا، باپ ہے، نکاح کر سکتا ہے، لیکن کیا اپنی اولاد سے پوچھ بھی لیا کہ نہیں، اس کو راضی بھی کیا کہ نہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے نکاح تو کیا ہے لیکن پوچھا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی یہ تیرا حق ہے، چاہو تو اس کو باقی رکھو اس نکاح کو اور چاہو تو ختم کر دو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، بیٹی بولی کہ اللہ کے رسول میں صرف اس لیے آپ کی بارگاہ میں آئی تھی تاکہ میں بتا سکوں کہ یہ میرا حق ہے، صرف میرے والد کا حق نہیں ہے، میرا بھی حق ہے، والد کا بھی حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا بھی حق ہے. میں اپنے حق کو ثابت کر چکی، اب میں اس نکاح کو باقی رکھتی ہوں. ٹھیک ہے جو میرے والد نے کیا ہے، میرا یہاں آپ کی بارگاہ میں آنے کا مقصد یہ تھا تاکہ سب کو یہ پتا چل جائے کہ عورت، خاتون جب عاقل اور بالغ ہو، جب اولاد اس عمر میں پہنچ جائے تو پھر ان کی رضامندی، والد کی، والدین کی رضامندی بھی لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی رضامندی بھی لازم ہے. اور میں اگر اس میں دونوں میں سے آخری درجے میں بات کروں تو شاید والدین کی رضامندی کو کسی درجے میں آپ دوسری جگہ پر رکھ لیں، اور پہلے نمبر پر اولاد کی. خدا کے لیے اپنی اولادوں پر ہم اس طرح ظلم نہ کریں کہ زبردستی ان کو جوڑنے کی کوشش کریں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ غیرت یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے اپنی شریعت کے مطابق اپنی مرضی کا اظہار کر دیا ہے، اپنے اختیار کا ذکر کر دیا ہے، تو آپ اس کو گولی مار دیں. تو لہٰذا یہ جہاں پر غیرت آنی چاہیے وہ اور مقامات ہیں. اس غیرت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے مطابق اس کی ڈائریکشن درست کر دی. اس کی صحیح ڈائریکشن کیا ہے کہ بچہ اور بچی جب بالغ ہوں تو آپ ان کی رضامندی کا پورا پورا اہتمام کریں. اگر وہ ان چیزوں سے، نتائج سے پوری طرح واقف نہیں ہے تو آپ ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور اگر پھر بھی وہ راضی نہ ہوں تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جنہوں نے زندگی گزارنی ہے اپنی رائے کو قربان کر کے ان کی رائے کو اہمیت دیں. اس میں بڑا مسئلہ کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ کیا صرف یہ معاملہ قانون کے ذریعے حل ہو؟
2006 کے اندر 2006 کے اندر ہماری وفاقی شرعی عدالت نے باقاعدہ یہ قانون پاس کیا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو کسی بھی صورت میں یہ حق غیرت کے نام پر نہیں دیا جا سکتا کہ آپ بچے کو اور بچی کو قتل کر دیں۔ یہ 2006 کے اندر قانون سازی ہوئی، 1990 کے اندر قانون سازی ہوئی، اور وومن پروٹیکشن بل یہ 2016 میں، ابھی یہ کل کی بات ہے، پنجاب اسمبلی نے یہ پاس کیا۔ لیکن کیا یہ معاملہ صرف قانون سے حل ہونے والا ہے؟ بھائی یہ قانون سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، ہمارے ہاں مقامی ثقافت اور کلچر یہ مذہب پر غالب ہے۔ آپ کی خاندانی روایات، جاگیرداری نظام، قبائلی سسٹم، وہ مذہب اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، بلکہ مولوی بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ وہ کسی جاگیردار کے سامنے یہ بات کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے، کسی وڈیرے اور قبائلی سردار کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا بھی اس کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ تو یہ محض قانون سازی سے ممکن نہیں ہے۔ قانون تو آپ نے 1990 میں بنا لیا، اس سے پہلے بھی موجود تھا، 2006 میں بھی، 2016 میں بھی، اور مسلسل یہ قانون سازی ہو رہی ہے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے۔ لیکن مسئلہ کہاں پیش آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محض قانون نہیں دیا، قرآن نہیں دیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ عربوں کا مائنڈ سیٹ اللہ کے نبی نے تبدیل کیا۔ جب تک سماجی سطح پر سوچ تبدیل نہیں ہوگی اس وقت تک یہ ظلم اور زیادتی رکنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح ہماری ثقافت اور کلچر اور مقامی روایات، میں پنڈ اور دیہات کا رہنے والا ہوں، ادھر کی مثالیں زیادہ دیتا ہوں، کہ کہہ دینا جی چاچا جی زمین دے دیو تو نہ اصل ساڈے چ رواج نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک فرما رہا ہے کہ آپ بچی کو حصہ دیں، اس کا، بہن کو اس کا حق آپ ادا کریں۔ ویسے یہ بات پنڈ کی نہیں ہے، شہروں میں بھی یہی مصیبت ہے، ادھر بھی بڑے پڑھے لکھے ویسے لوگ موجود ہیں شہروں میں دیہات کی نسبت، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی وہی مسائل ہیں جو دیہات کے اندر ہیں، اور یہاں پنجاب جیسے اور سینٹرل پنجاب جیسے علاقے میں بھی اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جن کو ہم قبائلی علاقوں کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر، KPK کے اندر اور بعض دیگر علاقوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سماج کی تربیت کی ضرورت ہے، اور یہ تربیت کون کرے گا؟ یہ آپ کا پیر خانہ آپ کی تربیت کرے گا، یہ آپ کا خطیب آپ کی تربیت کرے گا، یہ خاندان کا سربراہ اس چیز کی تربیت کرے گا، یہ آپ کا استاد اس کی تربیت کرے گا، یہ جتنے آپ کے انٹلیکچوئلز ہیں سوسائٹی کے، یہ ان کے ذمے ہیں، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ اینکر ہوں، صحافی ہوں، جو بھی ان کا رول ہے، یہ ان کے ذمے ہے کہ سوسائٹی کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں۔ اصل ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ جو کچھ بلوچستان کے اندر ہوا، تو یہ مسئلہ کسی علاقے کا نہیں ہے، کسی قبیلے کا نہیں ہے، سماج کا مسئلہ ہے۔ یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، سماج کا مسئلہ ہے۔ جب تک سماج کے اندر، ہمارے سماجی رویوں کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، اس وقت تک لوگ ہمیں دیکھ دیکھ کر یہی سمجھتے رہیں گے یہی اسلام ہے۔ جو ابھی بلوچستان میں ہوا ہے نا، یہی اسلام ہے، دنیا ساری اس پر لعنت بھیج رہی ہے کہ یہ اسلام ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کون سا اسلام ہے؟ اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ اس جاگیرداری نظام پر، یہ قتل، اس پورے نظام پر، جمہوری نظام پر، جاگیرداری نظام پر، ہماری مسل کی عصبیتوں کے منہ پر یہ زوردار تھپڑ ہے جو یہ بچہ اور بچی قتل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہاں مسلمان کم ہیں، ہندو اور سکھ اور تہذیب کے ساتھ، اپنے مقامی کلچر کے ساتھ ہماری شاید وابستگی دین سے بڑھ کر ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔